الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنا أفصح العرب بيد أني من قريش وقال صلى الله عليه وسلم أنا محمد في الأرض وأحمد في السماء صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم میرے عزیز بھائیوں، محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ جل جلالہ و عم نوالہ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں ایسی مبارک مجلس میں بیٹھنے کی توفیق مرحمت فرمائی جس میں سرکار کاری کملی والے کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ این سعادت بزور بازو نیست تانا بخشد خدائے بخشندہ، یہ سعادت انسان کو اپنے طور پر نصیب نہیں ہوا کرتی، اللہ جسے نصیب فرمائے اسی کو یہ سعادت ملا کرتی۔ میرے دوستوں اور محترم بزرگوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف بیان کرنا یہ کوئی معمولی اعزاز نہیں، بہت بڑا اعزاز ہے۔ میں یا دنیا کا کوئی بھی فرد اور انسان کتنا بڑا کیوں نہ ہو جائے، اس قابل نہیں ہے کہ وہ سرکار کالی کملی والے کی توصیف کو بیان کر سکے۔ ایک شاعر کہتا ہے، ہزار بار بشویم دہند مشک و گلاب
ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست، اگر 1000 مرتبہ بھی میں اپنے منہ کو مشک و عنبر سے دھو ڈالوں تب بھی سرکار کالی کملی والے کا نام لینے کے قابل میرا منہ نہیں ہو سکتا۔ ارے جس ذات کی تعریف خود خدا کر رہے ہوں، جس ذات کی تعریف 1.25 لاکھ انبیاء کر رہے ہوں، جس لاکھ کی تعریف 1.25 لاکھ صحابہ کر رہے ہوں، میرے دوستو میری اور آپ کی کیا مجال ہے کہ اس ذات کی تعریف میں رطب اللسان ہو سکے؟ مگر ہم کیوں اللہ کے نبی کی تعریف کے لیے بیٹھتے ہیں، سرکار کالی کملی والے کے تذکرے کے لیے بیٹھتے ہیں؟ میرے دوستو سرکار کو ہمارے تذکرے اور ہماری تعریف کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ہماری نعتیں، ہمارے تذکرے اور ہماری تعریف و توصیف اور ہمارا درود و سلام سرکار کالی کملی والے کو اس کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ اگر ضرورت ہے تو پڑھنے والے کو خود اس کی ضرورت ہے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ما مدحت محمدا بمقالتی ولكن مدحت مقالتی بمحمد۔ فرماتے ہیں کہ حسان اگر سرکار کالی کملی والے کی تعریف کرتا ہے تو حسان کی تعریف کرنے سے محمد علیہ السلام کی تعریف نہیں ہوتی، بلکہ جب حسان محمد عربی کی تعریف میں شعر کہتا ہے تو حسان کے شعر بھی قابل تعریف بن جاتے ہیں۔ میری تعریف سے سرکار کی تعریف نہیں، بلکہ سرکار کی تعریف سے میں بھی قابل تعریف بن جاتا ہوں، اس لیے کہ میری نبی کی تعریف ہمیشہ رہے گی، تو سرکار کی جو تعریف کرے گا اس کے تذکرے بھی ہمیشہ رہیں گے۔ حسان بن ثابت کا تذکرہ آج تک ہو رہا ہے اور رہتی دنیا تک ان کا تذکرہ ہوگا، اس لیے کہ حسان بن ثابت نے سرکار کالی کملی والے کا دفاع کیا ہے، میرے نبی کی طرف سے کھڑے ہو کر مشرکین مکہ کے خلاف دفاع کیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ اللہ کے نبی علیہ السلام نبی علیہ السلام خطبہ دے رہے تھے ممبر رسول پر، کسی نے آ کر کے اطلاع دی کہ مشرکین مکہ نے آپ کے خلاف شعر کہے ہیں، توہین آمیز کہے ہیں، گستاخانہ شعر کہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام خود تو کسی کو جواب نہیں دیا کرتے تھے، لیکن اس دن سرکار مدینہ سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا خطبہ بیچ میں چھوڑ کر ممبر سے نیچے اترا ہے۔ فرمایا حسان ادھر آؤ، میرے ممبر پر آ جاؤ، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ جبرائیل کے ذریعے تیری مدد کریں گے، محمد کی طرف سے ان کافروں کو جواب دو۔ اس حسان کی شان کے قربان جائیے جس حسان کے لیے سرکار کالی کملی والے ممبر کو چھوڑ دیں اور حسان سے کہیں کہ حسان ممبر پہ آ جا۔ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں پوری اسلامی تاریخ اس بات میں گواہ ہے کہ حسان کے علاوہ کسی اور کو یہ اعزاز نہیں مل سکا کہ سرکار نے اس کے لیے ممبر کو خالی کیا ہو۔ حضرت حسان جب ممبر رسول پر آ گئے اور جواب دینا شروع کیا، حجوت محمدًا فاجبت عنہ وعند اللہ فی ذاک الجزاء، تو نے محمد کی توہین کی اور میں نے محمد کی بات کو تسلیم کیا ہے، یاد رکھنا اللہ بدلہ دیں گے، تجھے توہین کرنے کی سزا ملے گی اور مجھے سرکار کی تعریف کرنے پر جزا ملے گی۔ سرکار مدینہ سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دیکھ حسان کیا کرنے لگے ہو، تم مشرکین مکہ کی برائی بیان کرو گے اور مشرکین مکہ تو قریش خاندان سے ہیں، تو برائی تو قریشیوں کی ہوگی اور میں بھی قریش خاندان سے تعلق رکھتا ہوں، جب میری برادری کی برائی ہوگی، میری برادری کی خامیاں بیان ہوگی تو میں بھی اسی برادری کے اندر ہوں، تو میرے بارے میں تم کیا کرو گے؟ تو حضرت حسان ابن ثابت نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ کو پوری قوم میں سے اس طرح نکال کے جدا کر دوں گا جیسے آٹے میں سے بال نکال دیا جاتا ہے، آپ پر کوئی حرف نہیں آنے دوں گا، ان لوگوں کے بارے میں تذکرے کروں گا جو آپ کی دعوت کی مخالفت کر رہے ہیں، آپ کے پیغام کی مخالفت کر رہے ہیں، آپ کی سنتوں کے خلاف جا رہے ہیں اور آپ کے طریقے کے خلاف جا رہے ہیں۔ تو میرے دوستوں محترم بزرگوں، میں نے عرض یہ کیا کہ سرکار کالی کملی والے کی تعریف کرنا یہ وصف بیان کرنے والے کے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے، اور اللہ رب العزت نے سرکار مدینہ سید دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو وہ خوبیاں اور وہ کمالات عطا فرمائے
کہ پوری کائنات کے ہر انسان کی تمام خوبیوں کو اکٹھا کر لو، سارے انسانوں کی خوبیاں جمع کر لو، سارے اولیاء اللہ کی خوبیاں جمع کر لو، سب صحابہ کی خوبیاں جمع کر لو، 1.25 نبیوں کی خوبیاں جمع کر لو، تب بھی سرکار کالی کملی والے کی خوبیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ایک شاعر کہتا ہے کہ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوبا ہما دارند تو تنہا داری۔ شاعر کہتا ہے کہ یوسف والا حسن و جمال بھی اللہ نے سرکار کالی کملی والے کو دے رکھا ہے، بلکہ یوسف علیہ السلام کو جو اللہ نے حسن و جمال عطا فرمایا تھا، میرے نبی نے فرمایا کہ شطر الحسن، حسن کا آدھا حصہ دیا، لیکن میرے نبی کو تو اللہ نے پورا حسن عطا فرما رکھا۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حسن یوسف سے متاثر ہونے والی عورتیں، انہوں نے تو اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے، پھلوں کو کاٹتے ہوئے مبہوت ہو کر کے رہ گئیں۔ جب یوسف کے چہرے پہ نگاہ پڑی ہے، ایسی مبہوت اور بے ہوش ہوئی ہیں کہ انہیں ہوش ہی نہ رہا اور پھلوں کی وجہ اپنے ہاتھوں کو کاٹ دیا۔ قرآن کہتا ہے وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، انہوں نے اپنے ہاتھوں کو کاٹ ڈالا تھا۔ اما عائشہ فرماتی ہیں کہ ایسا نہیں، ان کا قصور نہیں، انہوں نے یوسف کو دیکھا تھا، اگر عائشہ کے محمد کو دیکھ لیتی تو اللہ کی قسم اپنے دلوں کو کٹانے کے لیے تیار ہو جاتی۔ فرماتی ہیں لوامی زلیخا لو رائن جبینہ لآثرن بالقطع القلوب علی یدی، لوامی زلیخا کو ملامت کرنے والیاں اگر میرے نبی کا چہرہ دیکھ لیتی، سرکار کالی کملی والے کا چہرہ دیکھ لیتی تو ہاتھوں کو کاٹنا تو کہاں، اپنے دلوں کو کٹوانے کے لیے تیار ہو جاتی۔ میرے دوست اور محترم بزرگوں، میرے نبی علیہ السلام کو رب کائنات نے حسن و جمال بھی اور سیرت و کردار کا کمال بھی ساری چیزیں جمع فرما کر کے اللہ نے آپ کو عطا فرما دی۔ صورت کا حسن بھی اللہ نے دیا، سیرت کا حسن بھی اللہ نے دیا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مجموعہ محاسن بنا کر کے اللہ نے اس دنیا کے اندر بھیجا۔ حضرت حسان ابن ثابت شاعر رسول سرکار کالی کملی والے کی تعریف کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں؟ سبحان اللہ، کہتے ہیں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ، اے میرے نبی آپ اندازہ تو لگائیے، سرکار سامنے بیٹھے ہوئے ہوں اور ان کی موجودگی میں حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی تعریف کر رہے ہوں گے، کیسا عجیب منظر ہوتا ہو۔ اللہ کے نبی تعریف سن رہے ہیں اور حسان ابن ثابت تعریف کر رہے ہیں، کیا کہا؟ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، میرے نبی آپ سے زیادہ حسین میری آنکھ نے کہیں دیکھا ہی نہیں ہے، اور آپ سے زیادہ خوبصورت اور جمیل کسی ماں نے کبھی جنا ہی نہیں۔ اور پھر آگے کیا کہتے ہیں؟ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، تجھے تو ہر عیب اور نقص سے پاک کر کے اللہ نے پیدا کیا ہے۔ کَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، لگتا ایسا ہے کہ اللہ نے آپ کو ویسے پیدا کیا ہے جیسے آپ کی خواہش۔ اللہ نے آپ سے پوچھ کے آپ کو بنایا ہے کہ اے محمد بتائیے آپ کی ناک کیسی بناؤں، آپ کی آنکھیں کیسی بناؤں، آپ کے کان کیسے بناؤں۔ میرے نبی علیہ السلام کا پورا جسم مثالی، میرے نبی کی صورت بھی مثالی ہے، اور میرے نبی کی سیرت بھی اللہ نے مثالی بنائی ہے۔ میرے دوست اور محترم بزرگوں، اس لیے میرے نبی علیہ السلام کی پوری زندگی کا مطالعہ کر جائیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات طیبہ کا مطالعہ کر جائیے۔ جس طرح اللہ نے سرکار کالی کملی والے کو پوری دنیا کا ممدوح بنایا تھا، ساری دنیا آپ کی تعریف کرتی تھی، جس طرح آپ کو دیکھ کر آپ کی تعریف کی جاتی تھی، اللہ کی قسم آپ کی سیرت کو دیکھ کر بھی آپ کی سیرت کی تعریف کی جاتی تھی۔ اس لیے تو آپ کے دادا عبد المطلب سے جب کسی نے پوچھا کہ عرب کا تو محاورہ ہے، عرب کا تو طریقہ یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلے بچے کا نام دادا کے نام پر رکھا جاتا ہے، آپ نے یہ کیا کیا کہ آپ نے اپنے بچے کا نام محمد رکھ دیا؟ آپ کے خاندان میں کوئی نام ایسا نہیں، اصولی طور پر تو آپ کے نام سے پوتے کا نام ہونا چاہیے تھا، لیکن آپ نے محمد نام رکھ دیا، برادری کے رسم سے ہٹ گئے، خاندانی طریقہ چھوڑ کر آپ نے نام یہ رکھ دیا ہے، محمد رکھ دیا ہے۔ تو عبد المطلب کہنے لگے کہ میں نے جو محمد نام رکھا ہے تو ایسے ہی نہیں رکھا، مجھے نظر آ رہا ہے کہ میرے پوتے سے اللہ وہ کارنامے سر انجام دلائیں گے
کہ میرے پوتے کی تعریفیں زمین کے اندر بھی کی جائیں گی اور میری پوتے کی تعریفیں آسمانوں کے اندر بھی کی جائیں گی. کسی سرکار کا علی کملی والے نے فرمایا انا محمد فی الارض واحمد فی السماء، میں اس سرزمین پہ محمد ہوں اور آسمانوں پہ احمد ہوں. اس سرزمین پہ تعریف کیا جانے والا شمار ہوتا ہوں اور قابل تعریف شمار ہوتا ہوں، اور آسمانوں پر اللہ کی سب سے زیادہ تعریف بیان کرنے والا شمار ہوتا ہوں. تو میرے دوستو، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی تعریف سب سے زیادہ بیان کرنے والے بھی ہیں، اور میرے نبی ایسی شخصیت ہیں کہ کائنات میں سب سے زیادہ تعریف سرکار کا علی کملی والے کی گئی. میرے نبی کی تعریف انسان بھی کرتے ہیں، میرے نبی کی تعریف مردوں نے بھی کی ہے، اور میرے نبی کی تعریف عورتوں نے بھی کی ہے. میرے نبی کی تعریف پتھروں نے کی ہے، میرے نبی کی تعریف درختوں نے کی ہے، میرے نبی کی تعریف جانوروں نے بیان کی ہے، اور میرے نبی کی تعریف ملائکہ فرشتوں نے بیان کی ہے. میرے نبی کی تعریف انبیاء علیہ السلام نے بیان کی ہے، اور میرے نبی کی تعریف تو خود خدا نے بیان کی ہے. خدا خود سراخان محمد است، ارے اللہ خود سرکار کا علی کملی والے کے حمد کو بیان کرتے ہیں اور آپ کی تعریف کو بیان فرماتے ہیں. میرے دوستوں اور محترم بزرگوں، میں نے عرض یہ کیا ہے کہ سرکار کا علی کملی والے صورت کے اعتبار سے بھی قابل تعریف ہیں. محمد کا کیا ترجمہ ہوتا ہے؟ قابل تعریف. محمد کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ ذرا زور سے کہو، آہستہ نہیں. محمد کا کیا ترجمہ ہوتا ہے؟ تو میرے نبی صورت کے اعتبار سے بھی اور میرے نبی سیرت کے اعتبار سے بھی، میرے نبی سیرت کے اعتبار سے بھی محمد ہیں، میرے نبی صورت کے اعتبار سے بھی محمد ہیں. میرے نبی کی شکل و صورت کی بھی تعریف کی گئی ہے، میرے نبی کے اخلاق و کردار کی بھی تعریف کی گئی ہے. اور میرے دوست اور محترم بزرگوں، اس بنا پر میں یہ چاہتا ہوں کہ آج کا تھوڑا سا وقت میں دو ایک سوالات آپ کے سامنے رکھ کر کے آپ سے جواب لینا چاہتا ہوں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا ہم اس بات میں غور کریں کہ وہ قابل تعریف نبی، وہ محمد نبی جو تعریف کے قابل تھا، جس کی تعریفیں پوری کائنات کرے، جس کی تعریفیں آسمانوں میں اور جس کی تعریفیں زمینوں میں کی جا رہی ہوں، اس نبی کے ماننے والی امت آج دنیا کے اندر کس قسم پرسی کے عالم میں ہے؟ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اور ہمارے حالات کو بدلنے کا کون سا راستہ ہو سکتا ہے؟ میرے دوستو، پہلی بات جو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ آج اگر ہم اس بات کی خواہش رکھتے ہوں کہ اسلام پوری دنیا میں پھیل جائے، قرآن کا نظام پوری دنیا میں عام ہو جائے، اسلامی نظام حکومت دنیا کے اوپر مسلط ہو جائے، تو ہمارے پڑھے لکھے تعلیم یافتہ ماڈرن قسم کے لوگ کیا کہیں گے کہ صاحب امریکہ جیسی ترقی کر لو. میں جو کہہ رہا ہوں صحیح کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں؟ یہ کہیں گے کہ صاحب ٹیکنالوجی میں امریکہ جیسی ترقی کر لو، تجارت کے اندر جاپان جیسی ترقی کر لو، تب جا کر کے تمہیں دنیا کے اندر پذیرائی ملے گی، اور تم جو نظام دنیا میں پھیلانا چاہتے ہو اس کے لیے اس وقت تک تم کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک کہ تجارت کے اندر، معیشت کے اندر، سیاست کے اندر اور ٹیکنالوجی کے اندر ان اقوام عالم مغربی اقوام کی تقلید نہ کرو اور ان کے طریقے کو اختیار نہ کر لو. آج ہمیں یہی بتایا جاتا ہے، لوگ یہی کہتے ہیں کہ صاحب مسلمان پیچھے ہے تجارت میں، مسلمان پیچھے ہے ٹیکنالوجی میں، مسلمان پیچھے ہے فلاں چیز حکومت کے اندر، مسلمان پیچھے ہے انتظام کے اندر، پیسے کے اندر مسلمان دوسروں سے پیچھے ہے، اس وجہ سے مسلمان دنیا میں ترقی نہیں کر رہا ہے. آئیے ذرا سرکار مدینہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کی طرف چلتے ہیں. میرے دوستو، جب اللہ کے نبی اس دنیا میں تشریف لائے ہیں، اس دور کے اندر دنیا کی سب سے بڑی امپائر اور دنیا کی سب سے بڑی حکمرانیاں، دنیا کی سب سے بڑی شہنشاہیتیں، دو شہنشاہیتیں مانی جاتی تھی، دو حکومتیں مانی جاتی تھی. ایک روم کی حکومت تھی اور ایک ایران کی حکومت تھی. روم کی حکومت بھی انتہائی ترقی یافتہ، جدید، اس دور کی ٹیکنالوجی کے اندر سب سے آگے تھی، اس زمانے کی صنعت و حرفت کے اندر سب سے آگے تھی، اس دور کی سیاست کے اندر سب سے آگے تھی، مالی اعتبار سے سب سے آگے تھی. آپ یہ دیکھیں کہ اس دور کی جو رومی حکومت تھی ہر معاملے کے اندر اپنے آپ کو مستحکم سمجھتی تھی، اور دنیا یہ جانتی تھی کہ دنیا کی بڑی سپر پاور دو ہی ہیں، یا ایران کی طاقت ہے یا روم کی طاقت ہے. تو روم مالی اعتبار سے بھی، ٹیکنالوجی کے اعتبار سے بھی، تجارت کے اعتبار سے بھی، معیشت کے اعتبار سے بھی، ہر اعتبار سے دنیا کی مانی ہوئی قوم سمجھی جاتی تھی. اور ایران کا بھی یہی حال تھا اور یہی صورتحال تھی. اللہ نے نبی کو اگر بھیجنا تھا تو اللہ روم کے اندر بھیج دیتے،
جہاں بڑی ٹیکنالوجی موجود تھی، جہاں بڑی صنعت موجود تھی، جہاں بڑی صنعت کاری موجود تھی، جہاں کی معیشت بڑی مستحکم تھی، جہاں کی سیاست بڑی مستحکم تھی، اللہ نبی کو وہاں بھیج دیتے تاکہ اس نظام کے استحکام کے نتیجے کے اندر انہیں اپنی دعوت کو پھیلانے کے اندر آسانی ہو جاتی۔ کیوں جی یہ سوال اٹھ سکتا ہے یا نہیں اٹھ سکتا؟ اللہ ایران کے اندر نبی کو بھیج دیتے کہ ایران والے بڑے ترقی یافتہ ہیں، مالی اعتبار سے بڑے مستحکم ہیں، صنعت کے اعتبار سے بڑے مستحکم ہیں، اور سیاست کے اعتبار سے سینکڑوں سال سے ان کی ایک ہی خاندان کی حکمرانی چلی آ رہی ہے، اتنی مضبوط امپائر ہے۔ وہاں اگر نبی مبعوث ہو جائیں تو اس نظام کی مضبوطی سے فائدہ اٹھا کر اپنے مذہب کو پوری دنیا کے اندر پھیلا دیں گے۔ کیوں بھئی یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے یا نہیں پیدا ہو سکتا؟ اب اللہ نے کیا کیا؟ اللہ نے انتخاب جب کرنے لگے تو رب کائنات نے نہ روم کا انتخاب کیا نہ ایران کا انتخاب کیا، رب کائنات نے عربستان کے صحرا اور ریگستان کا انتخاب کیا۔ عرب کا انتخاب کر رہے ہیں میرے رب۔ ذرا توجہ کیجئے اس بات کے اندر جو بات میں آپ حضرات سے کہنا چاہتا ہوں، اور سیرت کے حوالے سے اور میلاد رسول کے حوالے سے آپ کو جو پیغام دینا چاہتا ہوں اس طرف توجہ فرمائیے۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اللہ نے انتخاب کہاں کا کیا؟ عرب کے ریگستانوں کا۔ عرب کی وہ سرزمین جو چٹیل پڑی ہوئی ہے، پہاڑوں پہ کوئی گھاس پھوس نہیں اگتی ہے، میدانوں میں ہوائیں اور ریت اڑتی ہوئی نظر آتی ہے، پانی پینے کے لیے میٹھا پانی وہاں پر میسر نہیں آتا۔ اور پھر عرب کے اندر بھی ایسے علاقے موجود تھے۔ یمن کا علاقہ بڑا سرسبز و شاداب علاقہ تھا، عروض کا علاقہ بڑا سرسبز و شاداب علاقہ تھا، نجد کا علاقہ پہاڑوں کا سلسلہ اور وہ علاقہ بھی مانا ہوا علاقہ تھا جہاں سے آج ایسا پیٹرول نکل رہا ہے جو پوری دنیا کے پہیے کو گھما رہا ہے۔ حجاز کا علاقہ تھا، لیکن نبی کو اللہ نے بھیجا تو کہاں بھیجا؟ تہامہ کے علاقے میں بھیجا۔ یہ مکہ مکرمہ کا علاقہ تہامہ کا علاقہ کہلاتا ہے، اور تہامہ اس سرزمین کو اور اس علاقے کو کہا جاتا ہے جو آب و ہوا کے اعتبار سے بھی بیکار ہو، موسم کے اعتبار سے بھی بیکار ہو، زراعت اور کھیتی باڑی کے اعتبار سے بھی بیکار ہو، ایسے علاقے کو تہامہ کہا جاتا ہے۔ میرے نبی کو بھیجنے کے لیے رب کائنات کی نگاہ انتخاب پڑی ہے تو ایسی جگہ پر پڑی ہے جسے ساری دنیا بیکار سمجھ رہی ہے کہ یہ علاقہ کسی کام کا نہیں۔ ارے دنیا کی کوئی حکومت ان لوگوں پر حکمرانی کرنے کے لیے تیار نہیں۔ کیوں نہیں کرتے تھے؟ کتاب ان کے پاس کوئی نظام تو ہے ہی نہیں، نہ ان کے پاس تجارت، نہ ان کے پاس پیسہ، نہ ان کے پاس صنعت اور کاریگری، نہ ان کے پاس سیاست، تو ان پر حکمرانی کرنے کا فائدہ کیا؟ اس لیے ان پر حکومت کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا۔ سرکار کالی کملی والے کو اللہ نے وہاں مبعوث فرمایا، اس میں حکمت کیا تھی؟ میرے دوستوں اور محترم بزرگوں، اگر میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ایران میں مبعوث کر دیا جاتا تو دنیا والے کہتے کہ ایران کا اپنا تہذیب و تمدن تھا، ایران کی اپنی ثقافت تھی، ایران کی اپنی تعلیم تھی، محمد علیہ السلام نے اس ثقافت کو لیا، اس تہذیب کو لیا، اس تعلیم کو لیا اور ان سے ایک ملغوبہ تیار کیا، ایک خوبصورت شکل کے اندر نیا نظریہ پیش کر دیا۔ دنیا والے کہہ سکتے تھے کہ محمد علیہ السلام نے ایران کی ثقافت سے متاثر ہو کر کے ایک نیا نظام پیش کیا ہے۔ اور اگر میرے نبی کو روم کے اندر پیدا کیا جاتا تو دنیا والے کہتے کہ روم کی ثقافت سے متاثر ہو کر، روم کی تہذیب سے متاثر ہو کر، وہاں کی تجارت سے متاثر ہو کر تجارت کے اصول بنا دیے، وہاں کی سیاست سے متاثر ہو کر سیاست کے اصول بنا دیے، اور اس طریقے پر محمد علیہ السلام نے ایک نئی تہذیب اور اسلامی نظام پیش فرما دیا۔ لہذا محمد علیہ السلام کا کوئی کمال نہیں، اس علاقے کی تہذیب کا کمال ہے، اس علاقے کی تجارت کا کمال ہے، اس علاقے کی سیاست کا کمال ہے۔ اس لیے رب کائنات نے وہاں نہیں بھیجا، ایسی جگہ پہ بھیجا جہاں سیاست نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ میرے نبی نے وہاں بیٹھ کر سیاست کی گتھیاں سلجھا کر کے دکھائیں جہاں تجارت نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ میرے نبی نے وہاں بیٹھ کر تجارت کے اصول بنا کر کے دکھائے جہاں معیشت نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ میرے نبی نے وہاں بیٹھ کر معیشت کے اصول اور ضابطے بنا کر کے دکھائے تاکہ دنیا کو یہ پتہ چل جائے کہ یہ سرکار کالی کملی والے کے انسانی ضابطے نہیں بلکہ رب کائنات آسمانوں سے ضابطے بنا کر نبی کو عطا فرما رہے ہیں۔ اور میرے دوستو دوسری بات سنیے، آج جو ہم کہتے ہیں کہ صاحب کیا کریں، ہمارے پاس مالی استحکام نہیں، پیسہ نہیں،
ہم کیسے دین پھیلا سکتے ہیں؟ بلکہ بعض لوگ تو آج سمجھتے یہ ہیں کہ دین ہے ہی پیسے کا اور اقتدار کا محتاج۔ میرے دوستو، اگر سرکار مدینہ سید دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایران میں مبعوث ہوتے، لوگ یہی کہتے کہ وہاں پیسہ موجود تھا، وہاں اقتدار موجود تھا۔ محمد علیہ السلام نے مال اور اقتدار کے بلبوتے پر اپنے اسلام کو پھیلایا، اپنے نظام کو پھیلایا۔ اگر ایران میں، اگر روم کے اندر آتے تو روم کے اندر بھی یہی کہا جاتا کہ وہاں کا سیاست مستحکم تھی اور وہاں کا مال زیادہ تھا۔ محمد علیہ السلام نے مال اور ملک کے سہارے سے اپنے دین کو پھیلایا ہے۔ سرکار کالی کملی والے کو ایسے علاقے میں بھیجا گیا جہاں اقتدار بھی موجود نہیں، جہاں پیسہ اور مال بھی موجود نہیں۔ میرے نبی نے وہاں رہ کر پوری دنیا کو چیلنج کیا ہے، پوری دنیا کو دعوت دی ہے۔ سرکار مدینہ سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب کوہ نور پر جا کر اور غار حرا کے اندر جا کر اللہ کی طرف متوجہ رہا کرتے تھے، قرآن اتر آیا اور قرآن نے اتر کر سرکار کالی کملی والے پر ذمہ داری ڈال دی کہ آپ کی ذمہ داری پوری دنیا کے اندر اسلامی نظام کو پھیلانا ہے، اللہ کے پیغام کو پوری دنیا میں پہنچانا ہے۔ آپ ذرا غور کیجئے کہ سرکار مدینہ کے پاس کوئی وسائل نہیں، میرے نبی کے پاس مال نہیں، میرے نبی کے پاس اقتدار نہیں، میرے نبی کے پاس سیاست نہیں، میرے نبی کے پاس تجارت نہیں، میرے نبی کے پاس معیشت نہیں، کوئی چیز موجود نہیں ہے، اور سرکار کو پوری دنیا کا ٹاسک دیا جا رہا ہے کہ آپ عالمی نبی ہیں، پوری دنیا کے نبی ہیں۔ آپ نے یہ اعلان کرنا ہے کہ انی رسول اللہ علیکم جمیعا، دنیا والو میں تم سب کے لیے رسول بن کے آیا ہوں، میں تم سب کے لیے پیغامبر بن کے آیا ہوں، تم سب کا مصلح بن کے آیا ہوں، تم سب کا رہنما بن کے آیا ہوں۔ دعوت دینی ہے ساری دنیا کو، اور اللہ نے نہ پیسہ دیا، نہ اقتدار دیا، نہ تجارت دی، دنیا کی کوئی چیز عطا نہیں کی، اور ٹاسک یہ دے دیا کہ پوری دنیا میں اس نظام کو غالب کر کے رکھنا ہے۔ اور سرکار کالی کملی والے کھڑے ہو گئے، اور آپ نے کھڑے ہو کر کوہ صفا پہ کھڑے ہوتے ہیں اور سب سے پہلا خطاب کرتے ہیں، یا ایھا الناس، اے انسانوں۔ میرے نبی مکہ مکرمہ میں کوہ صفا پہ کھڑے ہیں، اور آواز کہاں جا رہی ہے؟ کوہ صفا کے ارد گرد میں آواز پہنچ رہی ہے۔ بعض عرب کے لوگ ہیں، اور عرب بھی سارا نہیں، کچھ قریش کے باشندے ہیں، کچھ بنو امیہ والے ہیں، کچھ بنو ہاشم والے ہیں، کچھ بنو مخزوم والے ہیں۔ یہ چند خاندان وہاں پر آباد ہیں۔ میرے نبی ان خاندانوں کو نہیں بلا رہے ہیں، بلکہ یا ایھا الناس پوری دنیا کے انسانوں کو بلا رہے ہیں۔ اور ہم کیا دے رہے ہیں؟ یا ایھا الناس قولوا الہ الا اللہ، اے انسانوں ایک اللہ وحدہ لا شریک کی توحید کو ماننے والے بنو، کہہ دو لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ بڑی عجیب دعوت دے رہے ہیں، اور یہ ایسی دعوت ہے کہ رب کائنات فرماتے ہیں وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ، جب اکیلے اللہ کا نام لیا جاتا ہے، وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اللہ فرماتے ہیں جب اکیلے اللہ کا میرے نبی نام لیتے ہیں تو جن کے دلوں میں کوڑ چلے ہوئے ہیں، جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، ان کے چہرے سکڑ جاتے ہیں، وہ چہرے منہ بسورنے لگ جاتے ہیں، ماتھوں پہ سلوٹیں پڑ جاتی ہیں کہ اکیلے اللہ کا نام لے رہا ہے، ہمارے معبودہ نے باطل کا تو تذکرہ ہی نہیں کرتا ہے۔ ابھی کل مجھے ایک صاحب نے دکھایا، کہنے لگے صاحب آپ یہ کہتے ہو کہ یہ جلوس قرآن میں نہیں آتے اور یہ جلسے قرآن میں نہیں آتے، تو ہمیں بتاؤ توحید کہاں قرآن میں آتی ہے؟ پوچھ رہے ہیں کہ صاحب توحید قرآن میں تو آتی نہیں، اس عقل کے اندر کو پورے قرآن میں توحید نظر ہی نہیں آتی۔ حالانکہ 1.25 لاکھ انبیاء اس دنیا میں ایک دعوت لے کر کے آئے تھے، اور وہ دعوت کیا تھی؟ وہ کہتے تھے لوگوں کہو لا الہ، کیا کہتے تھے؟ ذرا زور سے کہو نا یہ لفظ، یہ اکیلے اللہ کے لیے جب بات آئے گی، اشمأزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ، جن کا آخرت پر ایمان نہیں، جو بے ایمان ہیں، آپ دیکھیں گے ان کے ماتھے پہ 12 بج جائیں گے، بڑی تکلیف ہوگی انہیں۔ وہ کہتے تھے لوگوں، ذرا میرے ساتھ کہو، وہ کہتے تھے لوگوں کہو لا الہ، خدا کے سوا کوئی داتا نہیں ہے۔ آواز نہیں آ رہی، ڈرتے ہو، کوئی پکڑے گا نہیں، بے فکر رہو، آواز میری تم سب سے زیادہ ہے، پکڑا جاؤں گا تو میں پکڑا جاؤں گا، ذرا زور سے کہو، وہ کہتے تھے لوگوں کہو لا الہ، خدا کے سوا کوئی داتا نہیں ہے۔
ہر نبی کی یہ دعوت تھی کہ دنیا والوں یہ کہہ دو کہ ایک اللہ کے علاوہ کائنات کا پالنہار کوئی نہیں، کائنات کو دینے والا کوئی نہیں، روزی رساں کون ہے؟ ذرا آواز سے کہو، اولاد دینے والا کون، مارنے والا کون ہے اور جلانے والا کون ہے؟ اس آسمان کو بنانے والا کون ہے اور اس زمین کو بنانے والا کون ہے؟ حکومتیں دینے والا کون ہے اور حکومتیں چھیننے والا کون ہے؟ میرے نبی نے یہ پیغام دینا تھا دنیا کو۔ سرکار کالی کملی والے کوہ صفا پہ کھڑے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں؟ یا ایھا الناس، اے دنیا کے انسانوں سن لو، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں، اللہ کے سوا کوئی داتا نہیں ہے، دینے والی ذات ایک اللہ کی ذات ہے۔ کہتے کہ صاحب توحید قرآن میں کہاں آتی ہے؟ ارے عقل کے اندھے، تجھے قرآن آتا ہو تو توحید سمجھ میں فرما۔ اے اللہ تو ہر قسم کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، الہ العالمین ہر قسم کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ جان بوجھ کر ہوئے ہوں یا بھولے چوکے سے سرزد ہو گئے ہوں، سب گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ خلوتوں جلوتوں کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ دن کے اجالے اور رات کے اندھیرے کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ میرے مولا ہاتھ پاؤں کے گناہوں کو معاف فرما دے، زبان کے گناہوں کو معاف فرما دے، آنکھوں کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ کانوں کے گناہوں کو معاف فرما دے، شرمگاہ کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہمارے جسم کے بال اور رونگٹے کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ گناہوں کی غلاظت سے ہماری زندگیوں کو پاک فرما دے۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو اپنی معرفت کے نور سے منور فرما، اپنے نبی کی محبت سے معمور فرما۔ اے اللہ اپنے نبی کی سنتیں ہماری زندگیوں میں جاری و ساری فرما۔ الہ العالمین اللہ ہمارے گھروں کے اندر اپنے نبی کی سنتوں کو جاری فرما، ہماری زندگیوں میں اپنے نبی کی سنتوں کو جاری فرما۔ الہ العالمین اے اللہ تو ہمارے ملک کے اندر اپنے نبی کے نظام کو جاری و ساری فرما۔ اے اللہ پوری دنیا کے اندر اپنے نبی کے نظام کو جاری و ساری فرما۔ الہ العالمین اے اللہ ہم سب کو اپنے نبی کے مطابق چلنے کی توفیق مرحمت فرما، کتاب و سنت کی سمجھ ہمیں نصیب فرما۔ الہ العالمین پوری دنیا میں امن و امان قائم فرما، خاص طور پر ملک پاکستان کے اندر امن و امان قائم فرما۔ الہ العالمین اے اللہ جو ہمارے بیمار ہیں، اے اللہ انہیں صحت اور تندرستی عطا فرما، شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما۔ جن دوستوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، اے اللہ ان سب کی دعاؤں کو قبول و منظور فرما۔ الہ العالمین ہمارے مسلمان بھائی بہن جو انتقال کر چکے ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما۔ بھائی فاروق صاحب کے والد صاحب کا گزشتہ دنوں انتقال ہوا، ان کی بھی مغفرت کے لیے دعا کر دیجئے۔ اور بھی جتنے مسلمان بھائی بہن انتقال کر چکے ہیں سب کے لیے دعا کیجیے، اللہ ان سب کے گناہوں کو معاف کر دے، اللہ ان سب کی قبروں سے بھر دے، ان سب کی قبروں کو جنت کے باغ بنا دے، اور الہ العالمین انہیں جنت کے اندر جگہ عطا فرما دے۔ اے اللہ ہمیں بھی جب ہم اس دنیا سے جا رہے ہوں تو اے اللہ ہمیں بھی کلمہ طیبہ پڑھنا نصیب فرما، ایمان کی حالت میں اس دنیا سے جانا نصیب فرما۔ اے اللہ اپنے نبی کے حوض کوثر پر اپنے نبی کے دست مبارک سے جام نصیب فرما۔ اے اللہ قیامت میں سرکار کالی کملی والے کی شفاعت نصیب فرما۔ الہ العالمین جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کی صورت پیدا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی رفع فرما۔ الہ العالمین اے اللہ جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار نصیب فرما، جن کے ہاں اولاد نہیں انہیں اولاد نصیب فرما، جن کے اولاد نافرمان ہے اسے فرما بردار بنا۔ اے اللہ جو بچے جو نرینہ اولاد سے محروم ہیں، اے اللہ انہیں نرینہ اولاد نصیب فرما، جن کے بچوں کے رشتوں کے مسائل الجھے ہوئے ہیں، اے اللہ ان کے مسائل کو حل فرما۔ الہ العالمین اے اللہ جن کے بچوں کے لیے رشتے موجود نہیں ہے، اے اللہ ان کے لیے رشتے مہیا فرما، اے اللہ مناسب رشتے مہیا فرما، پوری امت میں اتفاق و اتحاد پیدا فرما۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول و منظور فرما۔ اے اللہ ہماری مسجدوں کی آبادی کی صورت پیدا فرما، ہمارے مدارس کی آبادی کی صورت پیدا فرما۔ خاص طور پر اے اللہ اس مسجد کو اے اللہ تو آباد فرما، اس مسجد کو اے اللہ تو آباد فرما، اس مسجد کے ذریعے اپنے نبی والے نظام کو پوری دنیا کے اندر عام و تام فرما، اپنے نبی کی سنتوں کے پھیلنے کی صورتیں پیدا فرما، اور اس مسجد میں کام کرنے والوں کو اخلاص عطا فرما۔ اے اللہ ان کو عقائد کی درستگی نصیب فرما، اور اپنے نبی کے قدموں میں انہیں جگہ نصیب فرما۔ اے اللہ کتاب و سنت کی سمجھ انہیں نصیب فرما، اور اس مسجد کی آبادی کی صورتیں پیدا کرنے کی توفیق ان سب کو مرحمت فرما۔ الہ العالمین جو مانگا وہ بھی عطا فرما دے، اور جو نہیں مانگ سکے وہ بھی نصیب فرما دے، اور اللہ ہماری دعاؤں کو قبول و منظور فرما۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سوال یہ لکھا ہے جی کہ بتائیے کہ حضور نور ہیں یا بشر ہیں؟ آیت قد جاءکم من اللہ کا کیا مطلب ہے؟ مدلل وضاحت فرمائیں۔ دیکھیے اللہ رب العزت نے
قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے قل انما انا بشر مثلکم، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں، آگے ذرا آپ بتائیے، بشر مثلکم کیا ہے؟ ذرا زور سے کہو نا، تاکہ پتہ چلے کہ تفسیر لکھنے والوں سے ہمارے عام جاہل آدمی زیادہ جانتے ہیں۔ ہمارے عام آدمی جو تفسیر نہیں جانتے وہ بھی سمجھ رہے ہیں کہ قرآن کہلوا رہا ہے، اور اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ اللہ نے سوائے انسانوں کے کوئی رسول بنا کر نہیں بھیجا ہے، جتنے رسول بھیجے ہیں انسان بنا کر کے بھیجے۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اللہ نے فرمایا ہے کہ تمہارے پاس نور آیا اللہ کی طرف سے۔ میرے دوستو تم تو یہ کہتے ہو کہ نبی نور ہے، ہم کہتے ہیں نبی بھی نور ہے، نبی کا نظام بھی نور ہے، نبی کی ہر چیز نور ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ نبی بھی نور ہے، نبی کی کتاب بھی نور ہے، نبی کی سنتیں بھی نور ہے، اور نبی کی اتباع کرنے والے بھی نورانی ہیں۔ لیکن یہ یاد رکھیے نبی نور ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کے ذریعے دنیا کو ہدایت ملتی ہے، دنیا کو روشنی ملتی ہے، دنیا کو ایمان کا نور ملتا ہے۔ باقی رہا یہ مسئلہ کہ نبی بشر ہیں یا نور ہیں، میرے دوستو اللہ نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا ہے قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَّسُولًا، آپ ان سے کہیے کہ اگر اس زمین پر فرشتے رہتے تو ہم رسول بھی فرشتہ بنا کے بھیجتے، چونکہ اس سرزمین پر بشر رہتے ہیں اس لیے ہم نے رسول بھی، ذرا زور سے کہو اللہ کے بندو، اس لیے ہم نے رسول بھی بشر بنا کر کے بھیجا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کی طوائفوں نے جب دیکھا، انہوں نے دیکھا مصر کی طوائفوں نے جب دیکھا، قرآن کہتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ ما ھذا بشرا، نبی بشر نہیں ہو سکتا۔ کیا کہا انہوں نے؟ کنہوں نے کہا تھا؟ یہ ایمان والوں نے نہیں کہا، ان طوائفوں کا کہنا تھا کہ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم۔ لیکن اللہ نے بتایا کہ ہم نے 1.25 لاکھ نبی بھیجے ہیں، ہر نبی کو رجل بنایا ہے، ہر نبی کو بشر بنایا ہے، اور کسی نبی کو بشر یا رجل یا انسان کے علاوہ بنا کر اس دنیا میں نہیں بھیجا ہے، اللہ قرآن میں بتا رہے ہیں۔ لیکن یہ پتہ کیا کہتے ہیں؟ ان کے اعلی حضرت صاحب نے لکھا ہے، ذرا سن لیجئے، وہ لکھتے ہیں کہ نبی اگرچہ بشر بن کے آئے لیکن یہ مجبوری تھی۔ کہنے لگے جیسے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ نقل کفر نہ باشد، وہ کہتا ہے کہ جس طریقے پر شکاری شکار کو دھوکہ دینے کے لیے شکار جیسی بولیاں بولتا ہے اور شکار جیسی شکل بناتا ہے، ایسے نبی نے بھی انسانوں کو شکار کرنے کے لیے ان کی شکل بنائی تھی۔ میرے دوستوں اور محترم بزرگوں، یاد رکھو اس قسم کی گستاخی کرنے والوں کے قلم ٹوٹنے چاہیے اور ان کی زبانیں کٹنی چاہیے۔ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں یہ ہیں وہ گستاخان رسول جو یہ کہتے ہیں کہ نبی نے انسانوں کو دھوکہ دینے کے لیے انسانوں جیسی شکل بنائی تھی۔ اللہ نے خود فرمایا ہے کہ اللہ نے نبی کو انسان بنا کر کے بھیجا تھا۔ میرے نبی نے فرمایا کہ انما انا بشر مثلکم، میں تمہارے جیسا بشر ہوں۔ تو اس بنا پر میرے دوست اور محترم بزرگوں، لوگوں کو دھوکہ نہ دو۔ میں یہ کہتا ہوں کہ میرے نبی کا گھر بھی نور ہے، میرے نبی جس راستے سے گزرے ہیں وہ راستہ بھی نور ہے۔ میرے نبی تو قدم قدم پر نور لٹاتے گئے ہیں، روشنیاں لٹاتے گئے ہیں، لیکن میرے نبی کو اللہ نے انسانوں میں پیدا فرمایا تھا، اور انسانوں کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا، اس لیے کہ سرکار کالی کملی والے کو اللہ نے انسانوں میں بنایا۔ اگر تم نبی کو فرشتہ کہتے ہو، نبی کو نور کہتے ہو، اللہ کہتے ہیں کہ میرے ساری مخلوقات میں اشرف انسان ہے، اور تم نبی کو انسانوں سے نکالتے ہو، گویا نبی کی توہین کر رہے ہو۔ نبی کو تو اللہ نے اشرف المخلوقات میں بنایا، تم اشرف المخلوقات سے نکال کر انسان سے کم درجے کی مخلوق میں لے جانا چاہتے ہو، تم خود اللہ کے نبی کی توہین کرنا چاہتے ہو۔ اللہ ہمیں اس بات کی توفیق مرحمت فرمائے کہ ہم نبی کی سنتوں پر عمل کرنے والے ہوں، نبی کی محبت پہ اپنی جانوں کو لٹانے والے ہوں۔ اللہ ہم سب کو صحیح عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔